نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے اے مومنو جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ محترم سامعین، آج کے اس سیشن میں آپ احباب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند معروضات پیش کرنی ہے، تو دعا ہے اللہ رب العزت سے وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول میں آفتاب نبوت نے جب دنیا میں قدم رکھا تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا، آپ کے دادا محترم عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام الہامی تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے سے پہلے یہ نام عرب میں کہیں نہیں سنا گیا تھا، کسی نے بھی نہیں رکھا تھا محمد نام۔ مؤرخین لکھتے ہیں، مؤرخین نے لکھا ہے کہ نام محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے کسی خطے میں نہیں سنا گیا، اور پھر اس نام کا آپ کے دادا کے ذہن میں آنا یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے، یہ منشا خداوندی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے القاء ہے۔ اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے والد کا نام عبداللہ تھا، یہ اس وقت رکھا گیا جس وقت لوگ شرکیہ نام رکھتے تھے، عبد الشمس، عبد العزیٰ وغیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اس وقت رکھا گیا جس وقت لوگ بچوں کے نام شرکیہ رکھتے تھے، عبد العزیٰ، عبد الشمس۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بھی الہامی تھا، حالانکہ اس وقت لوگ عورتوں کے نام جو تھے وہ ایسے نہیں رکھتے تھے، آمنہ امن دینے والی، لوگ نام رکھتے تھے عاصیہ، اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دودھ پلانے والی کا نام بھی الہامی تھا، ام ایمن، برکت والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ کا نام بھی نایاب اور الہامی تھا، حلیمہ، حوصلے والی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلوں کو دیکھیے کہ قبیلوں کے نام بھی بڑے نایاب۔ ددیال قبیلہ کا نام بنو ہاشم، حاجیوں کو ثرید کھلانے والے۔ ننیال قبیلے کا نام بنو زہرہ، باغیچوں والے، پھولوں والے۔ اور رضاعی والدہ کے قبیلے کا نام بنو سعد تھا، نیک بخت۔ یہ والد کا نام بھی نایاب، والدہ کا نام بھی نایاب، کہ اس وقت لوگ ایسے نام نہیں رکھتے تھے۔ رضاعی دودھ پلانے والی کا نام بھی نایاب، قبیلے کا نام بھی نایاب، ننیال کا بھی نام جو قبیلہ ہے اس کا نام بھی نایاب، دودھ پلانے والی جو رضاعی والدہ ہے اس کے جو قبیلہ ہے اس کا نام بھی نایاب، رضاعی والدہ کا نام بھی نایاب۔ اور اسی طرح ابتدائی دودھ پلانے والی ام ایمن، برکت یعنی کہ برکت والی، وہ بھی نام نایاب۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام اس وقت رکھا گیا محمد اور احمد، یہ ایک نایاب نام تھا اس وقت، اس سے پہلے عرب کے خطے میں محمد نام نہیں سنا گیا تھا۔ مؤرخین یہ بات لکھتے ہیں۔ اسی طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے پوتے کا نام محمد رکھا اس امید کے ساتھ کہ ان کی تعریف کی جائے۔ یہ دو نام ہیں محمد، احمد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام نام صفاتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد و انا احمد،
کہ میرے بہت سارے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور فرمایا کہ میرا ایک نام ہے ماحی، اس کا مطلب ہے مٹانے والا، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے، اور میرا ایک نام ہے حاشر کہ لوگ قیامت کے دن میرے قدم پر اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے مجھے اٹھائیں گے پھر باقی لوگ، اور فرمایا میرا ایک نام عاقب بھی ہے، عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں نام ہیں، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، بشیر، نذیر، ہادی۔ محمد کے معنی، محمد کا مادہ ہے حمد، اور گرامر کے اعتبار سے باب تفعیل کا مفعول ہے تحمید سے، مشتق ہے، جس کا معنی ہے قابل تعریف ذات۔ پھر صاحب لغات نے محمد کا معنی بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے، بلکہ مختلف معانی لکھے ہیں۔ نمبر 1، صاحب مفردات القرآن امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد کا بڑا خوب اعلیٰ معنی بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، کہ محمد کے معنی ہیں وہ ذات جس میں تمام خوبیاں کمالات اکٹھے کر دیے گئے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں جمع فرما دیے۔ وہ کمالات، خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے فرداً پیغمبروں کو عطا کی تھی، وہ تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی۔ جیسے شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اسی طرح عربی کا شعر ہے کہ ہر نبی کے لیے مخلوق میں فضیلت و برتری ہے، وہ تمام فضائل اور خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔ اسی طرح صاحب قاموس نے محمد کا ترجمہ اس سے بھی خوب کیا ہے، جس سے پڑھ کر انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ ذرا سنیے گا غور سے، دل کے تار کھول کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، کہ محمد وہ ذات ہے جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، جس کی تعریف لگاتار ہوتی رہے۔ صاحب قاموس نے محمد کا جو معنی لکھا ہے بڑا خوب لکھا ہے، انسان ذرا سنے تو انسان کو سمجھ آتی ہے۔ فرمایا کہ محمد وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، جس کی تعریف لگاتار ہوتی رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اس کے بعد آیت آتی ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ رسول آ جائے، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی کی اور تعریف کی، یہاں تک کہ دعائے خلیل میں آپ کا تذکرہ ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ کا تذکرہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے اللہ ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، ان کو قرآن کریم کی آیات سکھائے، تلاوت سکھائے، ان کو تزکیہ کرے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ خاص کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
حدیث قدسی ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ کلمہ طیبہ میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان میں بھی جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ نماز میں بھی التحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ خبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے۔ اسی طرح حشر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوں گے کہ جب شفاعت لینے کے لیے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، سفارش کریں، ایک نبی کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، دوسرے کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کر دیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ کسی شاعر نے خوب کہا، ہر مؤذن کی میں نے اذاں میں سنا، ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، کہ اللہ ہی جانتا ہے آباد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ ہی آپ کا مقام جانتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنے سے عاجز ہے، قلم رک جاتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، مدح ابھی بھی باقی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بعض لغات والوں نے لفظ محمد کا ترجمہ کیا ہے جس کی بے اختیار تعریف کی جائے۔ بے اختیار تعریف محمد کا مطلب ہے جس کی بے اختیار تعریف کی جائے، اس لیے کہ باب تفعیل کا خاصہ ہے، خود بخود بزور کوئی چیز سامنے آئے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات جس کی بے اختیار تعریف کی گئی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ اس طرح آتا ہے کہ محمد کا مطلب بتایا جس کی بے اختیار تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس نے دیکھا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور جس نے دیکھا، اس نے بے اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، مجبور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پکار اٹھے کہ یہ جھوٹے چہرے کا، یہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کا ایک معنی یہ ہے بے اختیار تعریف نکل جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے منہ سے بے اختیار تعریف نکلی کہ یہ روشن چہرہ، یہ مبارک چہرہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور برحق نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا، پکار اٹھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یہ انشاءاللہ نعت آپ کو کل ہمارے چینل پہ مل جائے گی، ہمارے بھائی نے پڑھی ہے بڑی خوبصورت آواز میں، آپ اسے بھی سنیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کہ اللہ رب العزت نے گویا آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے ہوں۔ اب یہ ہو گیا ایک پارٹ ہمارے بیان کا۔ اب میں اس کا آخر میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ میں نے آج نام احمد اور محمد کا معنی بیان کیا۔ سب سے پہلے میں نے یہ بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الہامی تھا، اس لیے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد نام اس وقت نہیں رکھا گیا، کسی نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی نایاب عبداللہ تب رکھا جب لوگ شرکیہ نام رکھتے تھے، عبد الشمس، عبد العزیٰ۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ، امن دینے والی، اس وقت رکھا
کہ جب لوگ اس طرح کے نام رکھتے تھے، آسیہ، ہند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حوصلے والی، بڑا نایاب نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال ننیال جو قبیلہ تھا، قبیلوں کے نام بھی بڑے نایاب تھے، بنو ہاشم سرید کھلانے والے، بنو زہرہ باغیچوں والے۔ اسی طرح پھر میں نے نام کی وجہ بتلائی کہ محمد نام کیوں رکھا گیا۔ پھر میں نے آپ کو معانی بتلائے کہ سب سے پہلا مطلب میں نے آپ کو بتلایا کہ صاحب مفردات القرآن نے لکھا ہے کہ محمد وہ ذات ہے کہ جس میں تمام خوبیاں، تمام کمالات جمع کر دیے گئے ہوں۔ اسی طرح میں نے آپ کو دوسرا مطلب بتلایا کہ محمد وہ ذات ہے جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، لگاتار تعریف ہوتی رہے۔ اور تیسرا میں نے ترجمہ کیا کہ محمد وہ ہے، محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بے اختیار تعریف کی جائے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے بے اختیار تعریف کی، بے اختیار وہ پکار اٹھا، چاہے عبداللہ بن سلام ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ایک دیہاتی آیا نا، اس نے صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے کون ہے کہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے بغیر کسی تکلف کے، تو جب صحابہ کرام نے اشارہ کیا تو اس نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ تو محمد کا مطلب میں نے ایک بیان کیا کہ جس کو دیکھ کر بے اختیار تعریف نکل جائے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اختیار تعریف کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔